बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल हमारी वापसी हुई इस चैनल के ऊपर। हमें खुशी हुई कि ये तमाम चीज़ें जो हैं जो रुकी हुई थी बहाल हो गई। आज दूसरी खुशी ये है कि आज 21 जनवरी 2026 है। मेरी ज़िंदगी में इस डेट की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी पैदाइश दिन है। और आज जो है शाम को जब मैं घर जाऊंगा तो उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर हम कोई ना कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन मेरे लिए तैयार होगी। और आप लोग अगर मुझे विश करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआएं तो आप देते रहते हैं, बाकी आप लोगों की मोहब्बतें मेरे साथ मौजूद हैं पहले से। बात करेंगे हम सबसे पहले ईरान की ट्रंप के हवाले से, क्योंकि पहले बात ये होती थी कि हम ईरान का ये करने वाले हैं या वो करने वाले हैं, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कभी भी कोई मजबूत तरीन आदमी ये बात नहीं करता या सूट नहीं करता या बनती नहीं है। क्योंकि एक मजबूत आदमी कहता है कि जी मैं तुम्हारा ये हाल कर दूंगा वो हाल कर दूंगा, कभी भी वही नहीं बोलता कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे या तुम मुझे मार दोगे। ये मामला कुछ और जा रहा है, आज कुछ और हो गया है। सबसे पहले वाकया ये होता है कि हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड रवानगी के बाद एयरफोर्स के तैयारे में फ़नी ख़राबी पैदा होती है और ट्रंप जो है वो महफूज रहते हैं, बच जाते हैं। जहाज़ उतर जाता है वापस और कहते हैं कि जी हमने एहतियातन उतार लिया है, जहाज़ आपका ख़राब निकला। तो जो ट्रंप है बड़े नाराज़ होते हैं, कहते हैं यार मैं ही रह गया हूँ आप लोगों को इस तजर्बे के लिए कि आप मेरे पे ख़राब जहाज़ चला रहे हैं, एंड सो फोर्थ। मगर अगर वो जहाज़ ख़राब हवा में हो ही जाता और ये संभलता नहीं तो क्या रिजल्ट निकलता, इसका इल्ज़ाम किस पे लगता। इस टाइम पोजीशन क्या है? इस टाइम पोजीशन ये है कि ट्रंप ने मान लीजिए एक वसीयत ही कर दी है, ठीक है ना, एक वसीयत ही कर दी है। और वो मैं आपको बता दूं कि वसीयत क्या है। ईरान की जानिब से, ठीक है, कातलाना हमले की कोशिश की गई तो रोए ज़मीन से मिटा देंगे, ठीक है ना। ईरान को हम रोए ज़मीन से मिटा देंगे, ईरान का नाम ही ख़त्म हो जाएगा, ईरान ही फिनिश हो जाएगा, ईरान नाम में कोई कंट्री रहेगी नहीं, बाकी नहीं रहेगी, ठीक है ना। इस धमकी में बहुत सारे अब बातें छुप गई। इस हेडलाइन को अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं मतलब निकालता क्या हूं। नंबर एक, किसी भी मुल्क को अगर आपने सफ़ाए हस्ती से मिटाना है तो आपने उसके ऊपर लातादाद एटम बम्स मारने होंगे ताकि वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, उसके बाद वाकई में मिट जाएगा। लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको बचा नहीं पाएंगे, तो ये एक बहुत ही अहमकाना कदम होगा किसी मुल्क के ऊपर इतना गुस्सा निकालना कि आस पास की दुनिया को तबाह कर दें। एक दूसरा बात यह है कि अगर आपके ऊपर कातलाना हमला हो जाए तो पहले साबित कौन करेगा कि आप पर कातलाना हमला ईरान ने ही किया है। आप पर कातलाना हमला हो सकता है कोई और दुश्मन फ़ायदा उठाए इसका या दोस्त फ़ायदा उठाए इसका, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मैं सोचूं कि मारे कोई भी बदनाम ईरान होगा तो मैं ही मार देता हूं, कोई गुस्सा निकाले आपके ऊपर। तो ये तो एक अजीब सा ही जो है ना वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पर सूरत हाल वही हो रही है। लेकिन यहाँ पर तीसरी खबर ये निकल कर आती है मेरे लिए कि ट्रंप समझते हैं कि ईरान में इतनी कैपेबिलिटी भी है कि वो मेरी जान ले सकता है। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक इंतहाई ताकतवर आदमी जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसको ये डर खाया जा रहा है कि अली खामनाई को मैं मारूंगा या अली खामनाई मुझे मार देगा। तो ये जो चीज़ होती है ना कि दुश्मनी तो है, लेकिन ये दुश्मनी ख़त्म कैसे होगी? तो एक बंदे का ख़त्म होगा, या तेरा या मेरा। तो यहाँ पर सूरत हाल ये कि या तो अली खामनाई या तो फिर ट्रंप। अब ये मामला इन्होंने बैलेंस कर दिया है। अब उस बैलेंस के पीछे थ्योरी क्या है, ये एक अलग कहानी निकल कर हमारे सामने आती है। लेकिन ईरान कहता है कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और ये कोई धमकी नहीं है, देंगे जवाब हम, ठीक है। अब मामला ये कि यहीं पर अगर आप देखें तो नेतन्याहू को ट्रंप के गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत भी कर ली गई है, उसने कबूल भी कर लिया है। लेकिन जो ट्रंप हैं, जो नेतन्याहू हैं, जो इसराइल है, वो क्या सोचता है इस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। और वो ये है कि वो कहता है यूएसए को कि मैं आपकी खातिर, ठीक है, आपकी मोहब्बत में 700 मिसाइल खा सकता हूं, ये मेरी गुंजाइश है। लेकिन वो 700 ही मारेगा, कम मारेगा, ज़्यादा मारेगा, वो एक अलग बात है। अगर वो 1400 मार दे फिर क्या होगा, एक अलग स्टोरी बनती है। लेकिन फिलहाल उसने कहा है कि मैं आपकी मोहब्बत में या आपकी खातिर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, 700 मिसाइल तक कर लूँगा, इससे ज़्यादा मुझसे ना करवाइएगा।
لیکن اسی لیے اس نے شاید اس کو تھارڈ میزائل اور بہت کچھ دے دیا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابراہم لنکن آ رہا ہے, 75 جہاز لاد کے تو ابراہم لنکن آ رہا ہے. F-15 کا ایک بیڑا میں دیکھ رہا ہوں وہ ترتیب پا چکا ہے قطر کے اندر. یعنی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا اسلحہ اب کی بار موو ہو رہا ہے ٹوورڈ ایران, اس کی تو بات ہی مت کیجیے گا, وہ تو ایک الگ لیول جا رہا ہے. اور اس میں آپ کو میں یہ ضرور انفارم کر دوں کہ جو ابراہم لنکن ہے نا, وہ جو آ رہا ہے, اب انہوں نے اس کی جو مانیٹرنگ ہے یا اس کی جو سیٹلائٹ جو آپ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں وہ اس نے آف کر دی ہے. یعنی کہ نو باڈی نوز, ایون US نو باڈی نوز کہ یہ کہاں ہے اس ٹائم. ابھی وہ آؤٹ ہو گیا, بند کر دیا انہوں نے, آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے. GPS آف ہو گیا, سب کچھ آف ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد وہ پہنچے گا, ٹھیک ہے نا, بحرہ ہند سے ہوتے ہوئے. تو اگر وہ پہنچے گا تو اگر پہنچا, اگر رسک ہی بہت بڑا ہے, اگر پہنچا تو ٹھیک ہے, کامیاب ہو گیا. لیکن اگر نہیں پہنچا تو پھر وہ کہاں گیا یہ پتہ نہیں چل پائے گا, بیکاز اس کے تمام جو سگنلز ہیں وہ اس ٹائم آف ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, ٹھیک ہے. جہاں پر حملے کی بات ہوئی امریکہ نے کی ایران کے اوپر, یا انہوں نے کہا ہم بھی جواب دیں گے, تو جواب اس کو پتا ہے وہ کیا جواب ہوگا. لیکن وہیں پر نتن یاہو نے کہا ہے کہ if Iran attacks Israel we will act with strength that Iran hasn't yet known. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم پہ کیا کرنے والے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کون سی طاقت لگانے والے ہیں جس طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے ایران کو اس ٹائم. تو یہ اپنے نوعیت کی جو صفائے ہستی سے مٹا دوں گا, یہ اقوال زرعی جو ہے یہ ٹرمپ کا ہے, اور میں ایک ایسی اسٹرینتھ کے ساتھ چڑھائی کروں گا ایران کے اوپر جس کا کوئی اندازہ آج ایران کو ہے ہی نہیں. تو یہ 2 ایکسٹریم پوزیشن جو ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جواب دوں گا اور میں بھی کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. تو اس ٹائم اور ان تمام باتوں کو بھی میں اگنور کر لیتا, کیونکہ یہ باتیں ہیں میرے لیے, یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اس کو اتنا سیریس شاید نہ لیتا, لیکن جو موومنٹ ہو رہی ہے سمندر کے اندر اور خشکی پہ, سمندر میں ابراہیم لنکن سمیت جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو بیڑے آ رہے ہیں اور جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ اپنے لیول کی موومنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس لیول پہ کروا کر آپ کو بولیں کہ جی جنگ نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پریشر میں آ کر کس حد تک کو لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک ہتھیار تو نہیں ہے نا. ایک ہتھیار تو یہ بھی ہے کہ اتنی پابندیاں لگا دو, اس کے پیسے کو ردی بول دو, وہ حالات پیدا کر دو ملک کے اندر کہ عوام ہی بولے کہ یار یہ حکومت اچھی بات ہے گر جائے, تاکہ کوئی اور حکومت آئے, کم از کم ہماری کرنسی کی ویلیو تو ہوگی, کم از کم ہمارا ملک تو مانا جائے گا. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال جو ہے پیدا ہوتی ہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو میں نے بتا دیا کہ نتن یاہو نے غزہ پیس کا جو رکنیت ہے وہ قبول کر لی ہے. اس کے علاوہ ایک امریکن اہلکار نے بتایا ہے کہ جو ہم $1 ارب لیں گے اس کا ہم کریں گے کیا. تو وہ انہوں نے پوری انکشافات کر دی کہ جی ہم کوئی جیب میں نہیں ڈالنے لگے. ظاہر ہے تعمیر نو ہے, تمام چیزیں ہیں, خرچہ بھی ہوتا ہے, کام بھی ہوتا ہے, تو وہ ہمارا ایک فنڈ بن جائے گا اور ہو جائے گا. اچھا, اب آخری خبر میں دے دیتا ہوں آپ کو گرین لینڈ کے اوپر. تو اب جو وزیر خزانہ ہے, امریکی وزیر خزانہ, ان کا آپ جملہ سنیے گا. یورپی ممالک ٹرمپ کے غصے سے بچیں, ٹھیک ہے. آپ غصہ مت دلائیں. غصہ کس وقت پہ آ رہا ہے کہ جب ہم لینے آ رہے ہیں, جب ہم فتح کرنے آ رہے ہیں, جب ہم جھنڈا گاڑنے آ رہے ہیں. آپ نے تصویر دیکھی بھی ہوگی, یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, یہ ٹرمپ نے جاری کی ہے, ٹھیک ہے. ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکی قبضے اور پرچم لہرانے کی AI تصویر جاری کی ہے. یہ AI تصویر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ گرین لینڈ پہ آ کر اپنے دماغ کی جو خواہش ہے یا جو عکاسی ہے وہ تصویر کے ذریعے AI کے ذریعے کرتا رہتا ہے کہ میں یہاں پر یہ محسوس کر رہا ہوں, میں یہاں پر یہ فیل کر رہا ہوں. یہ عکاسی جو ہے وہ آپ اس کی دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ اس نے کہا کہ جی ہم کرنے جا رہے ہیں, آپ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اب اس نے کہا کہ جی یہ کام کریں, میں آپ کو اس کے, یہ ہوگا نہیں ایسا, مطلب اس نے خبر دی ہے کہ میں 700 ارب دے دیتا ہوں, آپ پیسے لے لیں مجھ سے, میں خرید لیتا ہوں. جنگ تو نہ ہوئی پھر. اب 700 ارب از اے ہیل آف اماؤنٹ, یہ بھی ایک بڑی اماؤنٹ ہے, لیکن اس کے بدلے وہ بیچنے بھی چاہ رہا ہے گرین لینڈ, وہ ایک الگ بات ہے. کیا پتا ایک آواز آئے 750, تو پھر کیا ہوگا. پھر اگر ڈنمارک کہتا ہے کہ میں بیچتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو چائنا بھی تو خرید سکتا ہے, پھر تو رشیا بھی خرید سکتا ہے. یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو $1 لاکھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی وہاں پر رہائشی ہیں ان کو دے دو اور نکال دو ان کو, گرین لینڈ ہمارا ہو گیا. ادروائز آپ ہمارے غصے سے بچیں, ہمارے غصے کو مت للکاریں. اور اس کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ جو فرانس کے صدر ہیں ایمانوئل میکرون, وہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ US.
تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر جو ہیں وہ زیادہ عرصے اپنے عہدے پر رہیں گے نہیں. ٹرمپ کا ایسا خیال ہے. کیا کریں گے؟ ان کے خلاف وہ پابندی تو نہیں لگائیں گے جس طرح ایران پہ لگتی ہیں، لیکن صدر فرانسس میکرون ہیں، ان کے لیے حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ وہ رہ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے اور نیو یارک میں پیش کر دیں گے، جیل میں بند کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن میرے حساب سے وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے، ایسا ماحول تو ہے. لیکن ایک جو چیز جو نہیں کرنی چاہیے تھی، مطلب آپ اس کو عہدے پہ مت چھوڑیں، آپ تمام چیزیں کریں. بہرحال وہ آپ کو فرینڈ تو کہتا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ کو فرینڈ تو مانتا تھا. جب اگر آپ کی دوستی رہے یا آپ کی دشمنی ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اگر اچھے وقت میں دوستی آپ کی ہے تو آپ کے راز و نیاز بھی ہوتے ہیں. تو ایک بہت نسلی آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے دوست کے راز فاش نہیں کرتا دشمن ہونے کے بعد، ایون اگر دشمنی ہو بھی گئی تو. لیکن آپ یہ خبر بھی دیکھ رہے ہیں، کل سے آپ سن رہے ہیں کہ ٹرمپ لیک پرسنل میسج فرام میکرون اینڈ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ذاتی میسج جو اس نے آپ کو کیے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ذاتی میسج آپ کے لیے ہیں، وہ برے ہو سکتے ہیں، وہ اچھے ہو سکتے ہیں، اس کے گندے کمنٹ ہو سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں ایران کے اوپر آپ کو بڑھ چڑھ کے ساتھ دوں گا، لیکن گرین لینڈ میں بونگیاں مت مارو. تو یہ اس نے پرسنلی آپ کو کہا، ٹھیک ہے نا. اس کو انڈیپینڈنٹ میں چھاپ دینا، اس کو عالمی میڈیا کی نظر کر دینا، یہ ایسا ہی ہے کہ اب آپ کے اوپر جو باقی دوست آپ کو مانتے ہیں وہ بھی دوست نہیں ڈریں گے آپ سے کہ آپ دوستی خراب ہونے کے بعد چیٹ لیک کر دیتے ہو. تو ہم لوگ تو اپنے دوستوں سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اچھا آدمی ہے، اگر دوستی ختم بھی ہو جائے گی تو کم از کم میری پرسنل تو لیک نہیں کرے گا. لیکن ٹرمپ نے ایسا کر کے جو ہے میرے حساب سے مناسب حرکت نہیں کی ہے. یہ تربیت میں کمی کا نشانی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. انشاءاللہ آپ امید کے ساتھ کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے، میرے ساتھ رہیں گے اور ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کیجیے. میں آج کل آپ کی جو رائے ہے اس کو پڑھنا میرے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو بات سمجھنی ہے، مجھے بہت ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتوں کو سنوں اور ان کو پڑھوں اور اس کے بعد آپ کو میں اس کا رسپانس اس طریقے سے کروں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.